ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ جب بہت چیزیں تیز جا رہی ہوں تو اس میں کیا ایشوز کیا ڈیولپ ہوتے ہیں. خاص طور پہ دبئی میں دیکھا کہ ہر جو پیس تھی ہر شعبے میں، فائنینشیل سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ میں، ٹریڈنگ میں، ہر چیز میں بہت فاسٹ پیس تھی. تو کیا فلا کیا ہوا؟ اس میں فلا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ کہیں پر آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. کسی نے مڑ کر یہ دیکھا کہ ہماری سپیڈ کیا ہے، ہم کس رفتار سے جا رہے ہیں، کیونکہ جب اچھی تیزی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی مڑ کے دیکھتا نہیں ہے. لیکن ابو دھابی انہیں بتاتا رہتا تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو فاسٹ. آپ دیکھیں کہ ابو دھابی کا اسٹانس جو رہا ہے بالکل اس کا مختلف رہا ہے. دے ویر ویری کنزرویٹو. وہ آرام سے آگے موو کر رہے تھے. یہاں پر بالکل اس کا الٹ تھا، بہت تیزی سے جا رہے تھے. تو خطرہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایک چیز غلط ہو جائے نا تو ایک دم کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہو سکتا ہے. اور ابھی جو ہوا جیسے کہ یہ ریسنٹ جو ہوا ہے اس میں ایسی ایک غلطی ہوئی ہے کہیں پر کہ ان لوگوں نے جو ان کا اگر ڈیو تھا $4 بلین کا پیمنٹ ڈیو، تو دبئی کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کہیں پر کوئی غلطی ہوئی، اس کا دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہے. کیونکہ اگر یہ پیچھے سے تھوڑا سا اپنے سپیڈ کو بھی ایویلیویٹ کرتے رہتے کہ جی آر وی گوئنگ ٹو فاسٹ، ہمارے یہاں جو اس کی جو سمبڈی از مانیٹرنگ کہ نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے چھوڑ دیا تھا. اور یہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اٹس دی ٹپ آف دی آئس برگ، اور ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ، اور کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ $1 ٹریلین میں جا سکتا ہے اگر بہت فائنینشیل اور ریئل اسٹیٹ دونوں کریش کرتے ہیں. نہیں، میں اتنا اس کو دیکھیں، دبئی کے جو سب سے اس کا جو نقصان ہوا ہے نا، دبئی کی جو ایک کریڈیبلٹی تھی ایز اے ہب آف فائنینشیل سینٹر ان مڈل ایسٹ، وہ بہت ہرٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، انویسٹر جس طریقے سے آ رہا تھا دبئی کی طرف میں، اب وہ سوچے گا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو جب ایک مرتبہ کریڈیبلٹی ہرٹ ہو جائے تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم فار دبئی ٹو ری اسٹیبلش دا سیم لیول آف کریڈیبلٹی. تو یہ ایک ڈیمیجنگ ہوا. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو گلوبل اکنامک کولیپس ہوا ہے پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر میں، اس کے بعد سے جب دنیا میں کولیپس آیا تو دبئی میں بھی اس کا امپیکٹ آیا. اور ون کین فیل ان دبئی کہ جی بالکل لائف جو ہے بہت سلو پیس میں چلی گئی ہے. لیکن اب لاسٹ ویک بھی میں وہیں تھا، اس کرائسس سے پہلے والی ویک میں، تو آئی کوڈ سی سم ریوائول، سائنز آف ریوائول نظر آ رہے تھے مجھے. لیکن اس کرائسس نے وہ جتنا اگر انہوں نے ایک سال میں گین کیا تھا اور ریوائول کی طرف جا رہے تھے، آئی تھنک دے آر بیک ٹو اسکوائر ون. پھر اسی سپٹمبر 2008 وغیرہ میں چلے گئے ہیں جب گلوبل اکنامک کرائسس کے بعد وہاں پر وہ جو لوگ تھا ایکسپیٹریٹ کا، گاڑیاں ایئرپورٹ پہ پارک کر کے وہ سب جا رہے تھے چھوڑ کر ملک میں، وہ ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں. دبئی وہاں پہنچ گیا کیونکہ لوگوں کا انفلو ہونا شروع ہو گیا تھا. اگر آپ جائیں دبئی وزٹ کریں تو جہاں پر آئی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہاں رش جو ہے وہ نظر آنے لگا تھا. کافی آپ کو لائن میں لگنا پڑتا تھا آئی ٹیسٹنگ کے لیے. تو یہ اس نے جو ہرٹ کیا اس کریڈیبلٹی کو انویسٹر شائی، اور وہ اب اس پیمانے پہ سوچے گا. ڈاکٹر صاحب، وہ جو انویسٹر جو دبئی جانا چاہتا تھا اب وہ نہیں جائے گا تو وہ کیا کوئی رخ چینج کرے گا پاکستان کی طرف؟ دیکھیں، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان پہ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. پاکستان پہ اس کا ایک امپیکٹ پازیٹیو پڑ رہا تھا. وہ کیسے پڑ رہا تھا؟ یہ جب لاسٹ ایئر جو کرائسس ہوا ہے، اجمان ایک ایریا ڈیولپ ہو رہا تھا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی اخبارات میں ایک صفوں کے ایڈ آیا کرتے تھے ریئل اسٹیٹ میں کہ جی اپارٹمنٹس کی سیل. ایگزیکٹلی. تو لوگ وہاں انویسٹمنٹ کر رہے تھے پاکستانی. ایک اندازے کے مطابق، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کراچی کے جو فائنینشیل ورلڈ ہیں پاکستان کے، ان کے مطابق جو ہے جو باتیں ہیں کہ تقریباً $3 بلین کے انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے اجمان کے پراپرٹی میں کیا ہوا تھا. اس وقت $60 کا ڈالر تھا. لوگوں نے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کی کافی، اور ان ایکسپیکٹیشن کے بھی یہ ہوگا، ہم اس میں کیپٹل گین اس میں ہمیں ملے گا. لیکن وہ یہ جو پچھلے سال کا کرائسس آیا ہے تو ریئل اسٹیٹ بالکل وہاں پر شارپ اس پہ ڈکلائن آیا ہے. اباؤٹ 50% پرائس پہ آ گئے ہیں وہاں پر. تو وہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں وہاں پر. اب ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اس گرے ہوئے قیمتیں بھی کوئی ان کو بیچ سکے. تو جو اس میں سے بیچ پا رہے ہیں
جس پیسے پرائسز میں بھی اگر بک جا رہا ہے تو وہ پیسہ بھی ریمیٹنس کی شکل میں ہمارے یہاں آ رہا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریمیٹنس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ $7.8 بلین لاسٹ ایئر تھا اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $10 بلین پہ ہو جائے. ہمیں اس وقت تو اچھا لگ رہا ہے ہمیں, لیکن وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. مجھے خطرہ ہے کہ وہی پیسہ آ رہا ہے جو انویسٹر $60 میں لے کر گیا تھا, ڈالر انویسٹمنٹ کیا تھا, اب وہ اپنا ڈالر لا رہا ہے تو اس کو 83-84 روپیز مل رہا ہے. تو اس کا جو لاس ہوا ہے وہاں پر پراپرٹی کے پرائز گرنے سے, وہ یہاں پہ گین کر لے گا. ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن جو پاکستان میں ہوا ہے تو کافی حد تک اپنے کاسٹ کو وہ منیمائز کر لے گا, لاس کو منیمائز کر لے گا. تو یہ پیسہ بھی آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ امیڈیٹلی ہم دیکھیں گے کہ کچھ ریمیٹنس میں سرج آئے گا, لیکن بعد میں جو لوگ اگر نوکری سے فارغ ہو گئے تو وہ پھر ریمیٹنس کا ڈراپ ہوگا. تو وی کوڈ آلسو سی کہ اگر یہ واقعی جیسے یہ ابھی نظر آ رہا ہے دبئی کے پراپرٹی کی پرائسز بھی گری ہوئی ہیں, تو اگر وہ پاکستانی انویسٹر اگر نکلنا چاہتا ہے اس کا بھی کانفیڈنس لوز ہوا ہوگا, تو وی کین سی سم سرج ان فلو آف ریمیٹنسز. لیکن یہ جو ہے آرٹیفیشل ہوگا اینڈ وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ یہ ایک پرماننٹ جو ہے یہ ٹرینڈ ریمیٹنس کا شاید نہ رہے. شاہ صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ ایک گین ہمیں یہ بھی ہوگا, لیکن سٹاک مارکیٹ میں کچھ ہے اس طرح کے پرائیویٹ کیپٹل فارمیشن جو ہے ہماری پاکستان میں, وہ تو اس طرح نہیں رہی جس طرح باقی مارکیٹس میں رہی یا دبئی میں تھا. تو اس پورے سیناریو میں اگر صرف ریمیٹنسز کا چیپٹر اگر نکال کے دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کیا امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ دیکھیں, جیسے ضمیر آپ نے پہلے بات کی کہ 2005 میں جو پاکستان میں سٹاک مارکیٹ کرائسس آیا تھا تو اس کے بعد کیپٹل فلائٹ ہوئی, تو وہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے بات, کیونکہ 2005 میں پاکستانی سٹاک مارکیٹ تقریباً 7,000 پوائنٹس پہ گری اور اس کے بعد پھر 2008 تک وہ 16,000 پوائنٹس تک گئی, اور اس کے دوران ہم پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بھی تقریباً $8 بلین تک گئی. سو پاکستان سے کیپٹل فلائٹ اس وقت نہیں ہوئی. پاکستان سے جو کیپٹل فلائٹ ہوئی ہے وہ 2008 میں جب پاکستانی سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور 16,000 پوائنٹ سے تقریباً 6-7 پوائنٹس تک گئی, تو اس وقت خاصی کیپٹل فلائٹ ہوئی اور وہ پیسہ جو تھا وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ میں گیا, اور اس میں اب کیونکہ وہاں پہ ایسٹ ببل پھٹا ہے اور اس کی وجہ سے پرائسز خاصی نیچے گئی ہیں اینڈ فردر بھی نیچے جانے کی امکان ہے, تو خاصا وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوگا جو پاکستانی وہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں, اور وہ جو واپس آئیں گے تو یہاں پہ خاصی اپنے آپ کو انجر کر کے واپس لائیں گے. سو آئی تھنک کہ ابھی مڈل ایسٹ سے ہمارا جو فلوز آتی ہیں وہ ذرا انسرٹن ہو چکی ہیں, اور اس کو ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی زیادہ بڑا میجر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نقصان نہ ہونا تو نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی کہا کہ ان ریمیٹنسز میں انکریز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پیسہ واپس آئیں گے, لیکن آپ کا نہیں خیال کہ یہ ون ٹائم انکریز ہوگی, لیکن آئندہ کے لیے تو شاید یہ ریمیٹنسز میں بہت کمی بھی تو آ سکتی ہے؟ اس میں مجھے تو کوئی اس وقت کوئی خاص سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی. ہمیں کوشش اب یہی دیکھنی ہے کہ ابھی تک جو ایفرٹ آیا ہے دبئی میں میرے خیال میں وہ سفیشینٹ نہیں ہے, اور ریئیکشن آف جو ابو دھابی ہے وہ بھی کوئی اتنا کنڈیوسو نہیں تھا ریسٹورنگ کانفیڈنس. دبئی گورنمنٹ کا اپنا جو ریئیکشن ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. آئی تھنک اگر اس کو اسٹیم کرنا ہے تو سعودی رکھیں گے. ناظرین, وی نیڈ ٹو ٹیک اے کوئک بریک, اسٹے ود اس.